السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، رمضان جو اللہ کریم کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں جو خصوصیت کے ساتھ مختلف احکام اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، اس میں ایک بات یا ایک حکم اور ایک رہنمائی دعا کی بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی جو اہمیت بتائی وہ تو الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر فرماتا ہے، یعنی سورہ بقرہ کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا اور رمضان کا خصوصی تعلق ہے، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور عبودیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے، اور دعا عبادت کا اظہار ہے، بلکہ اصل اظہار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت تو دعا ہی ہے، یا فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو اگر رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور نیکیاں کما لینے کا ذریعہ ہے اور یقیناً ہے، تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت دعا کی ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، آج کا پروگرام دعا کی اہمیت کے حوالے سے ہے، اور دعا کی اہمیت جب ہم رمضان میں گفتگو کر رہے ہوں تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ جس آیت کریمہ کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ کریم نے روزے کی فرضیت کے فوراً بعد دعا کی اہمیت کا ذکر فرمایا ہے، تو روزے کی اہمیت تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبت علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس میں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ فَإِنِّي قریب، میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، اذا دعان، وہ جب بھی پکارے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرا کہا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پا جائیں اور ان کو ہدایت کا راستہ مل جائے۔ ناظرین کرام، اب یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ اللہ کا قرآن جو ذریعہ ہدایت ہے، ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے، اور پھر قرآن نازل ہوا رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ھدی للناس، گویا یہ ذریعہ ہدایت ہے۔ تو ذریعہ ہدایت قرآن کے نزول کے ساتھ اہمیت بنی رمضان کے مہینے کی، اور رمضان کے مہینے میں ہدایت مل اس کو سکتی ہے جو شخص اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ناظرین کرام، دعا ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور دعا اصل عبادت بھی ہے، اور عبادت کا جو اصل مفہوم اور مقصد ادا ہوتا ہے وہ دعا ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب ہم دعا کو خاص طور پر قرآن کے پیراڈائم کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ کریم نے اس کو عبادت کے اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادی جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبدیت کے اظہار کا، وہ دعا ہی کا ہے۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارا کرو، حکم ہے مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو لوگ
میری مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو لوگ تکبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں، عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، استکبار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ عن قریب جہنم میں جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعائیں مانگو، اور استکبار کا راستہ عبادت سے، تو اس کا مطلب ہے دعا ہی عبادت ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، اور یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے افضل العبادت الدعاء، بہترین عبادت ہے ہی دعا۔ اب اس سے ناظرین کرام یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دعا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے عبدیت اور عبودیت کا اور عبادت کا، اس میں بنیادی کردار دعا ادا کرتی ہے۔ اس کو ناظرین کرام ایک اور تناظر سے بھی دیکھیے کہ علامہ اقبال نے ایک اپنے جو اس کے خطبات ہیں، علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں، اس میں ایک خطبہ ہے جس کا عنوان ہے دا کنسیپشن آف گاڈ اینڈ دا میننگ آف پریئر، ذات الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا، اس کا ترجمہ یوں کریں گے۔ اس میں ناظرین کرام جو علامہ اقبال نے اس کی تعریف بیان کی ہے، ڈیفینیشن کی ہے دعا کی، سبحان اللہ، تو اس سے دعا کی جو انسانی زندگی کے اندر اہمیت ہے اور عبادت کے اندر جو اہمیت ہے وہ بہت واضح ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دعا انفرادی ہو یا اجتماعی، وہ ضمیر انسانی کی نہایت درجہ پوشیدہ آرزوؤں کی ترجمان ہے کہ انسان کائنات کے ہولناک سکوت میں اپنی پکار کا جواب سن سکے۔ گویا انسان اس بھری دنیا میں، اس بھری محفل میں، بھرے میلے میں اور ہنگامہ سے بھرپور جو دنیا ہے، اس میں انسان جب پکارتا ہے تو اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یوں اس سارے شور کے باوجود اس کائنات کے اندر ایک ہولناک سکوت ہے۔ جب کوئی شخص انفرادی یا اجتماعی طور پر دعا کرتا ہے، وہ کس سے مانگتا ہے؟ وہ اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ گویا دعا مانگنے کے اندر یہ تصور پوشیدہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر میری دعا سننے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یوں اپنے اللہ کا جو تصور ہے، وجود خدا پر جو یقین ہے اور وجود باری تعالیٰ پر جو یقین ہے، وہ اس دعا کے اندر ظاہر بھی ہوتا ہے اور اس دعا کی بنیاد بھی وہی ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان کی یعنی اقبال کی زبان میں نفی ذات کی اثبات ذات میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی نفی کو اس بات میں بدل لیتا ہے دعا کرنے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کو نہ صرف اپنے اللہ کا یقین ہوتا ہے، بلکہ اس کو اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے، اور دعا کے اندر یہ یقین شامل ہے کہ میرا اللہ میری دعا سن رہا ہے۔ جب میرا اللہ میری دعا سن رہا ہے تو گویا انسان کو اپنے وجود پر یقین آ جاتا ہے، میرا وجود بطور عبد کے اور میرے اللہ کی ذات بطور معبود کے، اور وہ میری بات سننے والا ہے، میری دعائیں اور التجائیں سننے والا ہے۔ اس کائنات میں تو میری بات کوئی سننے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ یوں اس کو معرفت الہیہ بھی حاصل ہوتی ہے، نفی ذات اس بات ذات میں بھی بدل جاتی ہے، اللہ پر اس کو یقین بھی آ جاتا ہے، اور یوں خالق اور مخلوق کا جو رابطہ، جو اصل نسبت قائم ہونی چاہیے معبود اور عبد کی، وہ قائم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ارشاد فرما رہے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ فرمایا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے۔ اب یہ تینوں جو فقرے ہیں، تینوں جو آیات ہیں، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی ہے۔ اے اللہ، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، سب تعریف تیرے لیے ہے، رحمان رحیم تو ہے، روز جزا کا مالک تو ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے
معرفت کا اور وجود باری تعالیٰ کا وہ یقین ہے جو اس کے پیچھے جو علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کائنات کے ہولناک سکوت میں اپنی پکار کا جواب سننے کے لیے جس پر یقین کامل رکھتا ہے، وہ اللہ کی ذات جس کا اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے دعا کے ذریعے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر وہ بات ارشاد فرما دی۔ پھر جا کے انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حلف وفاداری ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ علماء نے لکھا ہے ناظرین کرام کہ پورے دین کا خلاصہ اللہ کا قرآن ہے، یعنی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کا خلاصہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں بھی مانگنا ہے، تو جو مانگتا نہیں ہے گویا وہ عبادت نہیں کرتا، اللہ سے مانگنا ہی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی کی چیز قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، لمبا سفر کرتا ہے اور یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبارا، بال اس کے اٹے ہوئے ہیں گرد و غبار سے، تھکا ہوا آندھا، وہ پہنچتا ہے بیت اللہ میں، اللہ اکبر، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے یمد یدیہ الی السماء، اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے اور یقول یا رب یا رب، اللہ اکبر، بیت اللہ میں کھڑا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے۔ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور اس کا لباس حرام کا، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور بچپن سے اس کو جو غذا دی گئی وہ ساری حرام کی دی گئی۔ تو ایسا حرام سے پلا ہوا جسم، حرام کھایا ہوا جسم، حرام پہنا ہوا جسم، اس سے اللہ قبول نہیں کرتا۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، بیت اللہ میں کھڑا ہو کے بھی وہ دعائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ناظرین کرام جو شخص گناہ میں ملوث ہوتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم لوگ عام طور پہ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے، گناہ ترک نہیں کرنا چاہتے، اور گناہ ترک کیے بغیر ہمارا خیال ہوتا ہے ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تو ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے کہ ما لا اثم ولا قطیعۃ رحم، کہ جب کوئی شخص گناہ میں نہ ہو اور قطع رحمی کا مرتکب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی گناہ میں شامل ہے، گناہ میں ملوث ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یا قطع رحمی کا جرم کر رہا ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ وہ کٹا ہوا ہے، رشتہ داروں سے جڑنے کی بجائے وہ رشتہ داروں کا حق نہیں دے رہا، بلکہ ان سے وہ منقطع ہو گیا ہے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، یا ذاتی معاملات یا مصروفیات یا جو بھی اس کی وجہ ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو وہ حق نہیں دیتا جو رشتہ داروں کا ہے۔ تو ایسے شخص کو قاطع الرحم کہا گیا۔ تو جو شخص قاطع الرحم نہ ہو اور اس کے اندر گناہ نہ ہو کوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر بنیادی اہلیت موجود ہو، یعنی رزق حرام نہیں ہے، رزق حلال ہے، اللہ کو پکارا جا رہا ہے، کوئی گناہ کے اندر انسان ملوث نہیں ہے، کوئی قطع رحمی کا مرتکب انسان نہیں ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تو یقین رکھے کہ میری دعا لازماً قبول ہو رہی ہے۔ البتہ اس کی 3 شکلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جو مانگا اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا فرما دے، یہ دعا کی قبولیت کا ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ تو نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں کوئی اور اس کو مصیبت آنے والی تھی اس کے اوپر، یا کوئی اور مسئلہ تھا جو اس کی دعا کے اندر شامل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی وجہ سے اس کا وہ دوسری کوئی مصیبت دور کر دی، اس کی کوئی دوسرا مسئلہ حل کر دیا، تو اس دعا کو ایز اٹ از تو نہیں قبول کیا، لیکن اس کے کسی دوسرے مسئلے کی حل کی صورت میں اس کی قبولیت کی صورت نکل آئی۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی، اور اگر ان دونوں صورتوں میں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا جمع کر لیتا ہے آخرت کے لیے، اور آخرت کے لیے جب دعا جمع ہو جاتی ہے تو اس کا اجر پھر قیامت والے دن ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں قیامت والے دن جو ملے گا اجر،
ان دعاؤں کا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں اور جمع ہو گئیں آخرت کے لیے، انسان اس اجر کو جب دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا اور یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعاؤں کا اجر مجھے یہاں مل جاتا۔ اندازہ کیجئے اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کے لیے اپنے دل کے اندر وہ تڑپ پیدا کریں، اپنے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا کریں جو اصل میں ہمیں معرفت الہی کے اس مقام پر پہنچائے جب اللہ کے ساتھ بندے کی نسبت قائم ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے تو ناظرین کرام کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی طرح اس رابطے میں کوئی کمی آئے۔ رابطے میں کمی آتی ہے تو انسان کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تو ہر وقت اس کا اعلان ہے، اب دیکھیں یہ عمومی اعلان ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پھر اس کے اندر چند لمحات، چند باتیں ایسی ہیں کہ جو یعنی چند مواقع اور چند گھڑیاں ایسی ہیں جو خصوصیت کے ساتھ فرما دیا کہ میں اس وقت تو خصوصی طور پر دعا قبول کرتا ہوں، جیسے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جب نصف رات ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر جو ایک روایت کے اندر جو معروف روایت ہے کہ رات کا جو تیسرا پہر ہے اس رات اللہ تعالیٰ تو پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو اس کی شان ہے اس کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ جو مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو یوں ناظرین کرام بہت سارے خاص مواقع بھی ہمیں عطا فرما دیے کہ ہم اس میں اگر اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان خاص مواقع میں خصوصیت کے ساتھ بھی دعا قبول فرماتا ہے، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے۔ مجھے اور آپ کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس وافر جو رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور رمضان کی راتوں میں اور رمضان کے دنوں میں جو خصوصیت کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اور روزے دار کی دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو رد کی ہی نہیں جاتی اگر روزے دار دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور پھر سحری کے وقت کی دعا اور پھر افطاری کے وقت کی دعا وہ بھی رد نہیں کی جاتی۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ویسا بندہ بنا لے جیسا اللہ کو پسند ہے، اور ہم ویسی دعائیں کرنے والے بن جائیں، ہمارے دلوں کی کیفیتیں ویسی ہو جائیں جیسی اللہ کو پسند ہے، تاکہ ہم اللہ سے دعا مانگیں یوں دعا کریں اور یوں قبول ہو جائے۔ اس کا ایک ہی نسخہ پروگرام کے آخر پہ ناظرین کرام میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی نہ موڑیں، اللہ آپ کی نہیں موڑتا۔ سیدھی سی بات ہے، سادہ سا اصول ہے، جو اللہ کے احکام ہیں ہم پورے کرتے جائیں، اللہ ہماری التجائیں پوری کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعائیں اصل حقیقت اور اصل حیثیت کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔